بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ویڈیوز میں ایک شرط جو نماز کی 7 شرطوں میں سے ہے اس کا بیان ہوا، یعنی بدن کا پاک ہونا۔ آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل اس کو بیان کیا۔ ممکن ہے اس میں کوئی بات رہ گئی ہو، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پچھلی تمام ویڈیوز کو دیکھ کے اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے اس کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز غلط لگی ہو تو اس سے بھی آگاہی کر کے ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے ایک شرط کو بیان کیا۔ دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ نماز کی 7 شرطوں میں سے پہلی شرط بدن کا پاک ہونا، دوسری شرط کپڑوں کا پاک ہونا۔ یاد رکھیں، جس طرح بدن 2 طرح کی نجاستوں سے ناپاکیوں سے ناپاک ہوتا ہے، اسی طرح کپڑے وغیرہ بھی اور عام چیزیں بھی 2 طرح کی ناپاکیوں سے ناپاک ہوتے ہیں۔ ایک چیز نجاست غلیظہ کہلاتی ہے، ایک چیز نجاست خفیفہ کہلاتی ہے۔ نجاست غلیظہ بڑی نجاست، غلیظ نجاست، بھاری نجاست، اور نجاست خفیفہ ہلکی نجاست کو کہا جاتا ہے۔ نجاست غلیظہ کیا چیزیں ہیں؟ یاد رکھیں، نجاست غلیظہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک جامد اور ایک مائع، یعنی ایک وہ جو ٹھوس کہلاتی ہے اور ایک بہنے والی۔ نجاست غلیظہ کی یہ 2 قسمیں ہیں۔ ٹھوس چیزیں کیا ہیں؟ انسان کا پاخانہ، اسی طرح تمام جانوروں کا پاخانہ جس کو گوبر یا لید کی صورت میں کہا جائے، اور اسی طرح مرغی، بطخ، مرغابی وغیرہ کی بیٹ اور حرام جانوروں کا پیشاب، یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ پیشاب مائع میں آئے گا، لیکن اس میں نجاست غلیظہ کی پہلی قسم میں انسانوں کا پاخانہ اور اسی طرح حرام اور حلال جانوروں کا پاخانہ، گوبر، لید، اور اسی طرح مرغابی وغیرہ کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ کی ایک قسم ہے جس کو جامد اور ٹھوس کہا جائے گا۔ دوسری قسم مائع ہے، بہنے والی ہے، وہ آدمی کا پیشاب، خون، پیپ اور اسی طرح حلال جانوروں کا، حرام جانوروں کا پیشاب وغیرہ، یہ تمام چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، لیکن اس کی دوسری قسم مائع یعنی بہنے والی ہے۔ یاد رکھیں کہ ان دونوں کے الگ الگ احکام ہیں، الگ الگ حکم ہیں۔ نجاست غلیظہ جو ٹھوس ہے، اگر وہ کہیں لگ جائے، جیسے پاخانہ، پیشاب، پاخانہ ہے، لید ہے، گوبر ہے، اگر وہ بدن پر یا کپڑوں پر یا کسی چیز پر لگ جائے تو اگر 4 ماشے، یعنی اس کو ہمارے ہاں ایک چنے کی مقدار سے تعبیر کیا جائے گا، 4 ماشے یا اس سے کم ہو تو وہ تو معاف ہے، یعنی بغیر اس کے دھوئے نماز ہو جائے گی، لیکن بغیر اس کو دھوئے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ ایک آدھ نماز پڑھ لی تو کوئی بات نہیں، لیکن بار بار اس حالت میں نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں، دھو لینا چاہیے۔ لیکن اگر 4 ماشے سے زیادہ لگی ہو تو اس کو دھوئے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو دھو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور نجاست غلیظہ کی دوسری قسم جو مائع ہے، بہنے والی ہے، جیسے خون، پیپ یا پیشاب وغیرہ، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر، یعنی 5 کا جو سکہ ہے، بڑا سکہ 5 کا، اس کے پھیلاؤ کے برابر یا اس سے کم ہو تو وہ تو معاف ہے، بغیر اس کے دھوئے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس سے زیادہ اس کا پھیلاؤ ہو تو بغیر اس کے دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک غلطی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے انسان کے پیشاب کی بات کی کہ یہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ انسان کی جتنی بھی نجاستیں ہیں وہ تمام کی تمام نجاست غلیظہ میں آتی ہیں، چاہے وہ خون، پیپ وغیرہ ہو یا پیشاب وغیرہ ہو، پاخانہ وغیرہ ہو، یہ تمام نجاست غلیظہ میں آتی ہیں۔ ہاں، نجاست غلیظہ کی 2 قسموں میں سے ایک قسم ضرور ہوگی۔ بہرحال ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ جو کچھ مہینے کا یا کچھ دنوں کا ہو، جو صرف دودھ پیتا ہو ماں کا، اس کا
پیشاب پاک ہے، یاد رکھیں بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، ہر حال میں پیشاب پیشاب ہے۔ ایسا نہیں کہ بچے کا پیشاب وہ اور چیز ہوتی ہے، بڑے کی اور چیز ہوتی ہے، بلکہ پیشاب پیشاب ہی ہوتا ہے، چاہے وہ 2 دن کے بچے کا ہو یا 100 سال کے بڈھے کا ہو، ہر حال میں پیشاب ناپاک ہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ان چیزوں میں بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے کہ بچے نے کپڑوں پر پیشاب کیا، ایک دفعہ پانی بہا دیا اور ہاتھ دھو لیے اور یہ سمجھا کہ پاک ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ دھونے کا اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر نجاست لگی ہو اس کو خوب اچھی طرح مل کے دھویا جائے، اس طرح دھویا جائے کہ وہ ساری کی ساری نجاست زائل ہو جائے اور اس کا ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے، اور پھر اس کو نچوڑا جائے، پھر دوسری دفعہ اس کو اچھی طرح دھویا جائے، پھر اس کو نچوڑا جائے، پھر تیسری دفعہ اچھی طرح دھو کے تیسری دفعہ جتنا ممکن ہو زور لگا کر اس کو نچوڑا جائے۔ جب 3 دفعہ اس طرح دھو کے اچھی طرح نچوڑا جائے گا تو اب یہ کپڑا وغیرہ پاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نچوڑی نہیں جا سکتی، جیسے کوئی لکڑی ہے یا کوئی تختہ وغیرہ ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو 3 دفعہ اچھی طرح پانی ڈال کے بہایا جائے گا۔ ایک دفعہ پانی ڈال کے اچھی طرح اس کو رگڑ کے صاف کر کے پھر بہا دیا جائے، پھر اسی طرح پانی ڈال کے اس کو رگڑ کے پھر بہا دیا جائے، اور پھر تیسری دفعہ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح رگڑ کے پھر بہا دیا جائے۔ چونکہ اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ اس میں پانی باقی نہ رہے، اس پانی کو تمام کا تمام نکال لیا جائے اور صاف کر لیا جائے۔ یہ نجاست غلیظہ ہے اور نجاست غلیظہ کے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ نجاست خفیفہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔